اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی، تیسرا حصہ۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا عجیب قصہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب مشہور انصاری صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے جنازے پر گئے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو قبر میں اتار کر قبر برابر کر دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کہا۔ آپ کو دیکھ کر آپ کی اتباع میں ہم بھی دیر تک سبحان اللہ کہتے رہے۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا شروع کیا تو ہم بھی آپ کی اتباع میں اللہ اکبر کہنے لگے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اس وقت آپ کی اس تسبیح اور تکبیر کا کیا خاص سبب تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے اس نیک بندے پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی جس سے اس کو تکلیف تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تنگی کی اس کیفیت کو دور فرما کر کشادگی پیدا فرما دی اور اس کی تکلیف دور کر دی۔ مسند احمد کی روایت ہے یہ۔ توضیح: سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور اور ممتاز صحابہ میں سے تھے۔ غزوہ بدر میں شرکت کی فضیلت اور سعادت انہیں حاصل تھی۔ 70,000 فرشتوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ آسمان کے دروازے ان کے لیے کھولے گئے۔ ان کی وفات پر رحمان کا عرش حرکت میں آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ یا ران پر ان کا وصال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے قبر کھودی۔ ہر پھاوڑے کی چوٹ پر ان کی قبر سے مشک کی خوشبو نکلتی تھی۔ بنو قریظہ کے بارے میں سعد بن معاذ نے جو فیصلہ کیا، اس فیصلے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، تو نے جو فیصلہ کیا ہے یہی فیصلہ اللہ نے آسمانوں کے اوپر کیا ہے۔ قبر سے مشک کی خوشبو جب نکلتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے تھے، واہ واہ، کتنی اچھی ہے مرد مومن کی قبر کی خوشبو۔ جس کمرے میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش رکھی ہوئی تھی، وہ کمرہ فرشتوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ایک فرشتے نے پر ہٹایا، تب جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کی جگہ ملی۔ جب جنازہ اٹھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس کے جنازے کو اٹھائے ہوئے ہیں، باوجود اس کے کہ قبر کی تنگی کی تکلیف سے ان کو بھی واسطہ پڑا، حالانکہ فوراً ہی وہ اٹھا لی گئی۔ اس میں ہم جیسوں کے لیے بڑا انتباہ اور بڑا سبق ہے۔ اللہم ارحمنا، اللہم انفذنا، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہماری عذاب قبر سے حفاظت فرما۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دمت الجندل کے امیر نے ایک ریشمی جبہ بھیجا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا قیمتی اور شاندار جبہ کبھی نہ دیکھا تھا۔ صحابہ اس کو بار بار چھوتے اور اس کی نرمی اور نزاکت پر تعجب کا اظہار کرتے تھے۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل کو دیکھ کر فرمایا، کیا تم کو یہ بہت اچھا معلوم ہو رہا ہے؟ جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بہت زیادہ بہتر اور نرم و نازک ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے۔ صبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔